السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. ہم بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد جہاں ایک طرف لوگوں کے لیے شاید توجہ طلب بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں ملایا گیا بھارت کی طرف سے یا بھارتی کپتان کی طرف سے، اور جو صورتحال بدلی اس سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ قومی محاذ کے اوپر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یقیناً پاکستان کی طرف سے ایک بھرپور موقف تو پی سی بی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کرکٹ اور سپورٹ سے زیادہ اس وقت ضروری بنیادوں کے اوپر وہ ایک سربراہی اجلاس ہے جو کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر بات کرنی اس لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ اجلاس ممکنہ طور پر جس بھی آ گیا ہے یہ آنے والے وقت میں اس ریجن کی جو ڈائنامکس ہیں، جو شکل ہے اس کو وضع کرے گا. یقیناً اسرائیل کی طرف سے کچھ دن پہلے قطر کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کی وجہ تھی حماس کے رہنماؤں کی وہاں موجودگی، لیکن یہ بھی توجہ طلب ہے کہ ان رہنماؤں کو موجود رہنے اور وہاں پر دفاتر کھولنے کی اجازت باقاعدہ انہی یورپی ممالک اور ویسٹ کی طرف سے دی گئی تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح قطر نے ایک طریقے سے امریکہ کے اوپر ریلائی کیا ہوا تھا اپنے بیسز ان کو دینے کی صورت میں، اور اس صورت میں بھی کہ قطر کے اوپر ایسی کوئی بھی ناگہانی صورتحال آتی ہے تو امریکہ کے جو ٹروپس ہیں وہ ان کی حفاظت کریں گی، وہ سوچ میں یکسر تبدیلی اس حملے کے بعد آئی کیونکہ امریکہ نے کوئی مدد نہیں کی ایسی پوری صورتحال میں. یقیناً آج کا جو سربراہی اجلاس تھا ہنگامی اس لیے بھی کہا گیا کہ قطر بہت زیادہ انتظار نہیں کرے گا اپنی پالیسیز کو وضع کرنے کے لیے، لیکن یہ ضرور واضح ہو گیا ہے اور یہ سبق بھی مل چکا ہے کہ امریکہ کے اوپر تکیہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں یہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. آج کے اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، وزیر خارجہ پہلے ہی ڈار صاحب وہاں پر موجود ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس اعلامیے کے بعد جو ایک شکل سامنے آ رہی ہے اس اجلاس کی وہ کس حد تک پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کی جو پالیسیز ہیں اس میں تبدیلی لے کر آتی ہے. لیکن پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنی جو لمٹس ہیں اس سے کہیں آگے جا کے ایک بڑا مضبوط ایک اسٹرانگ ایک سٹانس رکھا ہے، موقف رکھا ہے. ریجن کی جو ایک طریقے سے دیکھنا چاہیے پالیسیز ہونی چاہیے ان کی نشاندہی کی ہے، اور قطر کو دورہ کرنے والے ان چند ممالک میں سے پاکستان سر فہرست ہے جو بالکل شروع میں اس دورے میں نہ صرف یہ کہ کنڈیم کیا گیا تھا اسرائیل کے کردار اور حملے کو بلکہ اظہار یکجہتی بھی قطر سے کیا گیا تھا. ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے کہ آیا اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر تبدیلیاں کیا رونما ہو رہی ہیں، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر عوامی امور محمد علی صاحب. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میں پہلے تو جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اس سربراہی اجلاس کے بعد یہ جاری کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو پیغام دینے کی ان تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے کوشش کی ہے وہ بخوبی اس کا حصہ ہے، اور کیا سمجھ سکے گا اس کو اپوننٹ جو کہ قطر کے سامنے یا اسلامی ممالک کے سامنے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں تین اعتبار سے یہ جو غیر معمولی اجلاس ہے یہ کافی اہمیت رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ مسلم دنیا کے تمام جو اہم ممالک ہیں ان کے سربراہ اور اہم رہنماؤں کی جو لیڈرز کی وہاں پہ موجودگی ہے یہ بذات خود اس بات کا اظہار ہے کہ قطر کے ساتھ جو ہے یہ اظہار یکجہتی ہے پوری اور بیشتر مسلم امہ کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنرلی بھی پوری مسلم دنیا کا پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کی بھی یہ تمام لیڈرز اس موقع پہ بھرپور انداز میں اسرائیل کی مذمت کر کے ترجمانی کر رہے ہیں، اور عالمی برادری اور اداروں پہ زور دیا جائے گا کہ وہ اس کی جارحیت جو ہے اس کا سدباب کریں، اور اس طرح کے جو دیگر ممالک کی جو سوورنٹی ہے، خود مختاری ہے، اس کے اوپر جو ان کے مسلسل حملے ہیں ان کو روکا جائے. لیکن یہ تین چیزیں تو ڈیفینیٹلی اس میں لائکلی ہیں. جو تین چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت دیرینہ ضرورت ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو اسرائیل کی ریاست اور قیادت ہے اس پہ جو اس کی جارحانہ پالیسی ہے اس کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑے جس کے نتیجے میں وہ مجبور ہو سکے کہ وہ مزید اس طرح کے حملوں سے باز رہے. اور یہ قیمت تین اعتبار سے ہو سکتی ہے. ایک قانونی راستہ ہے اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، اور اس کی تاریخ میں مثال بھی ملتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بوسنیا میں اسی طرح بڑے پیمانے پہ نسل کشی مسلمانوں کی یورپ میں کی گئی تو اس کے مرتکب جو سربیا کے لیڈر تھے سلوبودان ملوزوچ،
ان کو بھی ایک جنگی جرائم میں ملوث کرمنل قرار دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی جو قانونی کارروائی ہے وہ نتن یاہو صاحب کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ برملا اس بات پہ فخریہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے انکلوڈنگ قطر پہ حملہ جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ اسرائیل کا فیصلہ اور ان کے حکم کے مطابق ہوا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن مسلم ممالک کے سفارتی اور تجارتی رواسم ہیں اسرائیل سے، کیا وہ اس کے اوپر اتنی جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ جو اس کی پالیسی ہے، انکلوڈنگ توسیع پسندانہ جو اس کے عزائم ہیں، اس کی قیمت کے طور پہ کیا ان سفارتی اور تجارتی رواسم پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اور چیز دیکھنے کے لائق ہے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اتنے زیادہ ممالک پہ 2 سال میں 7 ممالک پہ، 7واں ملک ہے قطر جس پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو کیا یہ ممالک مل کے کوئی سیکیورٹی کی ایسی ارینجمنٹ بنا سکیں گے جس کے ذریعے وہ مل کر اسرائیل کے حملوں کا سدباب بھی کر سکیں اور جواب بھی دے سکیں؟ تو میں سمجھتا ہوں آخری 3 جو باتیں ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ تشویش کا اظہار، مذمت اور قراردادوں کا پاس کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں آج کے اس اجلاس کے بعد جو اسرائیل کی ایک جارحانہ پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی اس ریجن کے کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی ایران کے اوپر، کبھی قطر کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکے گا آج کے اس ہنگامی اجلاس کے بعد؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بہت بڑی اعلیٰ سطحی جو سمٹ ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ مذمت کی جائے، تشویش کا اظہار کیا جائے اور عالمی اداروں اور برادری پہ زور دیا جائے کہ وہ اس کو روکیں، تو عملی طور پہ تو میں سمجھوں گا کہ اسرائیل پہ کوئی کاسٹ امپوز نہیں کی جا رہی۔ ٹھیک ہے، اسرائیل از لکنگ بیڈ، اسرائیل کی مقبولیت میں بہت کمی آئے گی، اس کی مذمت میں بہت اضافہ ہوگا، لیکن معاشی، قانونی یا دفاعی اعتبار سے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت تو اس پہ یہ ممالک امپوز نہیں کر رہے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے ایک ریشنل ایکٹر کے اوپر، وہ جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی غیر ذمہ دارانہ قدم کی قیمت یا کانسیکوینسز اس کے فائدے سے زیادہ ہوں گے تو وہ ان سے باز رہتا ہے۔ تو اس کو باز رکھنے کا میں سمجھتا ہوں یہی 3 طریقے ہیں: قانونی یعنی کہ لافیئر، دوسرا معاشی اور سفارتی تعلقات پہ نظر ثانی کرنا یا اقتصادی پابندیاں لگانا، یا پھر اس سے بڑھ کے کم سے کم ایک سیکیورٹی کی آپس میں ایک ایسے تعاون کا فیصلہ کرنا کہ مل کر یہ ممالک جو ہے اپنے خلاف جارحیت کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 پریکٹیکل سٹیپس کی ایبسنس میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو باز رکھنا مستقبل میں بھی اس قسم کی جارحیت سے صرف مذمتی قراردادوں، بیانات سے میرے خیال میں پاسبل نہیں ہوگا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کانفرنس کے بعد جو قطر کی پالیسیز ہیں امریکہ سے متعلق، جس طریقے سے بیسز ان کو دیے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پالیسیز ریویو ہو سکتی ہیں یا وہ بیسز امریکہ سے لے کے کسی اور ملک کو دیے جا سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، اس کا میں 2 لیول پر جواب دینا چاہوں گا، ایک عالمی سطح پہ اور ایک علاقائی سطح پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے سامنے 3 دلائل ایسے رکھتا ہوں جس کے پیش نظر یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات اور مقاصد مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہیں وہ یکساں ہیں۔ ان میں فرق صرف پالیسی اور حکمت عملی کا ہے، مقصد کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ 3 دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ یو این جب سے معرض وجود میں آئی ہے 80 سال پہلے، 80 سے زیادہ دفعہ امریکہ نے سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کا حق استعمال کیا ہے، اور اس میں سے 40 سے زیادہ دفعہ یہ حق اسرائیل کے خلاف مذمتی یا پابندی کی جو قراردادیں ہیں ان کے دفاع میں استعمال کیا ہے۔ یہ سفارتی اس کا ثبوت ہے، اور کسی بھی اور ملک کے دفاع میں امریکہ نے اتنی زیادہ دفعہ ویٹو کا حق استعمال نہیں کیا۔ یہ سفارتی ایسپیکٹ ہے۔ دوسری چیز معاشی اور دفاعی امداد کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1948 سے پچھلے 77 سال میں
امریکہ نے پوری دنیا میں جتنی ایڈ دی ہے اس میں نمبر 1 جو ریاست ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس کی مالیت پچھلے 77 سال میں 300 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور اس میں سے 220 ارب ڈالر ڈائریکٹ فوجی امداد ہے۔ صرف جو 2 سال سے یہ جو جنگ چل رہی ہے غزہ کے اوپر، اس میں آپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو انہوں نے 19.2 ارب ڈالر کی دفاعی امداد اس حملے کے بعد اسرائیل کو دی تھی، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد تقریباً 12 ارب ڈالر کی مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، اس سے کیا میں ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، ان 2 سالوں میں 65,000 سے زیادہ تقریباً شہادتیں غزہ میں ہو چکی ہیں، اور تقریباً 50 سے 100 کے قریب شہادتیں روز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اپنی کوئی دفاعی یا معاشی امداد اسرائیل کے لیے کم نہیں کی ہے، اور بلکہ اس کے خلاف جو پابندیاں یا مذمتی قراردادیں بھی سیکیورٹی کونسل میں آتی ہیں اس کو بھی امریکہ ویٹو کرتا ہے۔ تو یہ میں نے 3 ثبوت رکھے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ بھرپور انداز میں سفارتی، دفاعی اور معاشی اعتبار سے اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں عرب ممالک کی طرف۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں اگر آپ گوگل کر لیں تو امریکہ کے یا یو ایس سینٹ کام کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو 19 بڑے فوجی اڈے امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں مختلف عرب ممالک میں موجود ہیں، جس میں سے قطر کا اڈا بھی، العدید ایئر بیس، بہت بڑا اڈا ہے۔ اچھا، اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک جانب یہ کہ امریکہ عرب ممالک کو 200 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کر چکا ہے 9/11 کے بعد، لیکن دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ 77 سال میں 300 ارب ڈالر کی دفاعی اور معاشی امداد اسرائیل کو دی گئی ہے۔ تو اس سے میں نتیجہ یہ اخذ کروں گا کہ ان عرب ممالک سے امریکہ نے 200 ارب ڈالر کمائے ہیں، جبکہ اسرائیل کے اوپر 300 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے فیصلے، مقاصد اور ترجیحات کی بھرپور انداز میں یہ 2 پہلو ترجمانی اور عکاسی کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایپلز اور اورنجز برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے ان عرب ممالک اور ریاستوں کو بخوبی اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ امریکہ اگر اسرائیل کے حملوں کو روکتا نہیں بھی ہے، تو اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی یک طرفہ یا مل کر جوابی کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی جس حد تک پشت پناہی اور سرپرستی امریکہ کرتا ہے، اس میں اضافے کے نتیجے میں خود ان ممالک کے تعلقات امریکہ سے کافی کشیدہ ہو جائیں گے، جو کہ ان کے سیاسی، معاشی اور دفاعی صلاحیت سے میں سمجھتا ہوں بہت بالاتر بات ہے، جس کے وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی باٹم لائن یہ ہے کہ اسرائیل کی جاہریت تو شاید برداشت کی جا سکتی ہے، ان ممالک کے لیے امریکہ کی ناراضگی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ کے خیال میں پاکستان کا موقف کس حد تک آپ مضبوط دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے تو جب قطر پر حملہ ہوا اس کے فوری بعد ری ایکشن دیا، وزٹ بھی کیا ہمارے پرائم منسٹر نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا موقف کس حد تک مضبوط رہا ہے؟ دیکھیے، 3-4 اعتبار سے پاکستان اس وقت بالکل الحمدللہ مسلم دنیا کے ایک ذمہ دار اور مضبوط اور مستحکم اور طاقتور ترین ریاست کے طور پہ ابھرا ہے اور ایک لیڈرشپ رول پلے کر رہا ہے۔ ہم نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے عین مطابق پوری عالمی برادری میں امن و آشتی، عالمی اداروں اور عالمی قانون کے علمبردار ریاست کے طور پہ جانے اور احترام کے مستحق سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بات صرف مسلم دنیا کی بات نہیں ہے۔ اقوام متحدہ ہو، UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، یا کوئی اور باڈی ہو، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہو، ان تمام اداروں کی سربراہی کا بھی پاکستان کو اعزاز حاصل رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری پاکستان کو انتہائی ذمہ دار اور امن پسند ریاست سمجھتی ہے۔ تو دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو ختم کرانے کی سفارتی کوشش کرتے ہیں، جہاں بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، چاہے فلسطین یا کشمیر، ہم اس میں بھرپور رول پلے کرتے ہیں، اور ہم قانون اور عالمی اداروں کے بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سیکیورٹی تعاون عرب ممالک انکلوڈنگ قطر کے ساتھ کافی قریبی اور دیرینہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور دیکھا جائے تو کسی حد تک جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ بہت سے ممالک سے کہیں بہتر نظر آتا ہے۔ پاکستان نے ایک بڑا کلیئر میسج دینے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی اپنی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے وہ کس حد تک اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور واضح ہو گیا ہے آج کے اس اجلاس اور پھر اس کے اعلامیے کے بعد کہ جو بھی ہو جائے ان پالیسیز
پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ امریکہ یا اسرائیل سے جڑی ہیں؟ اسی حوالے سے کچھ مزید بھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اسی سیگمنٹ میں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر بھی ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں، آصف درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عرب ممالک کے سربراہی اجلاس ہوا ہے، ہنگامی طور پر بڑا شارٹ نوٹس کے اوپر بلایا گیا، لیکن تقریباً تمام ہی ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قطر کا انسیڈنٹ تھا یہ ایک وجہ بنی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، پھر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ جی، آپ درست فرما رہی، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اس لیے کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، اور اس کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ امریکہ کا الائے ہے، اور اس وقت مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کی جو فوجی اڈا ہے وہ قطر میں سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ امریکہ جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا۔ اب تو وہ بات عیاں بھی ہو گئی ہے، وہ وائٹ ہاؤس نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے تو دوحہ کو اینڈ ٹائم پہ بتا دیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اجازت کیسے دی؟ امریکہ نے اسرائیل کو اس جرات کی اجازت کیوں دی؟ وہ یہی وجہ ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایک اور المیہ یہ ہے کہ اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ سعودیہ اور جارڈن وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو اس لیے یہ بھی سیریا کا چلو ابھی کمزور ہے معاملہ، لیکن یہ اور پھر برطانیہ نے اس کو ریفیولنگ کی، ایئر میں ریفیولنگ کی فیسلٹیز فراہم کی، اور وہ بھی قطر سے ہی اڑ کے کی، تو اس لیے یہ اس معاملے میں بہت سا جو ہے گھپلا نظر آتا ہے۔ اچھا، لیکن درانی صاحب یہ تو ہے کہ ابھی کلیئرٹی موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے OIC کو بھی ماضی میں دیکھا، ان کے بھی اجلاس ہوتے ہیں، اعلامیہ آتے ہیں، لیکن اس سے کان پہ جوں بھی نہیں ریکتی ہے سر ویسٹ کے، مطلب کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اس مرتبہ غزہ کے اوپر جتنا شور واویلا ہو رہا ہے، عرب ہمیں بڑا خاموش نظر آیا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو اب ان کو واقعی اب سوچنا پڑے گا کہ امریکہ یا اسرائیل سے متعلق پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قطر کی اب پالیسی تبدیل ہوگی، جیسے ایران نے اس پر ہونے والے حملے کے بعد بھارت سے متعلق اپنی پالیسی میں بڑی واضح تبدیلی لائی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عراق نے کویت پہ 2 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وہ بھی کویت کی پاپولیشن کم تھی، تو یہ ولنریبلٹی ہے گلف اسٹیٹس کی، سوائے سعودی عربیہ کی جس کی کوئی 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے، باقی تو بہت کم تعداد ہے، تو یہ ایک ان کی بہت بڑی ولنریبلٹی ہے، وچ از وائی یہ گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ بہرحال امریکہ کی خوشنودی کی طرف مائل ہیں، اور اس میں اگر آپ یہی سمجھیں کہ OIC یا اسلامک امہ وہ اٹھ کھڑی ہوگی، مجھے نہیں لگتا، متاسفانہ میں اس معاملے میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ ہاں، یہ ایک موقع آیا تھا 1974 میں جب یہ اسرائیل یہ یوم کفر وار ہوئی تھی 1973 میں، ایجپٹ نے جب اپنا سنائی کا ایریا واپس لے لیا تھا، تو اس وقت جو ہے آئل کو ایز اے ویپن یوز کیا گیا 1974 میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اراؤنڈ 75 جو ہے شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا، اس میں اب تو شاہد یہی بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مغربی طاقتیں انوالو تھیں ان کے مرڈر میں، اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد سے جو صورتحال بنتی ہے تو وہ بہت ہی ایک طرح سے جو عرب ممالک ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے۔ درست۔ اچھا، یہ بھی صرف فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا جو اوورآل اس پوری سچویشن پہ اسٹانس رہا، جب ایران پر بھی اٹیک ہوا، اس سے پہلے غزہ کے حوالے سے بھی، اور جب قطر پر اٹیک ہوا تو پاکستان ان چند ممالک میں شامل تھا جو سب سے پہلے قطر میں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو رول ادا کرنا چاہیے ریجن میں وہ صحیح انداز میں کر رہا ہے؟ پاکستان کی اپنی جو فورن پالیسی ہے ایسی سچویشن میں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے تو اپنی بساط سے بڑھ کر اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، تو اس میں پاکستان کے رول کو بہرحال سراہا تو گیا ہے۔ اب ایران جو ہے جب اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان جو ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے ریزولوشن انہوں نے اسپانسر کی UN سیکورٹی کاؤنسل میں،
اور اس کے بعد ہم نے امریکی اٹیک جو انہوں نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ کیا، ہم نے اس کو بھی برابر کنڈیم کیا. اور اس میں دوحہ کے سلسلے میں پھر پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ امیڈیٹلی دوحہ گئے ٹو ایکسپریس سالیڈیرٹی ود قطری گورنمنٹ. تو ہم نے تو اپنے ویٹ سے زیادہ جو ہے وزن اٹھانے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب. سر بڑا ہی انٹرسٹنگ آپ نے ایک انالیسس دیا ہے، لیکن جو ریالٹی بیسڈ ہے اور جو کچھ پاکستان کے حوالے سے ہونا چاہیے یا پاکستان کو جن ٹرمز کے اوپر کام کرنا چاہیے، یقیناً یہ بڑا ضروری ہے. اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی جو پالیسی ہے، یقیناً یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ قطر جس نے تکیہ کیا ہوا تھا امریکہ کے اوپر کہ وہ اسے بچائے گا ایسی کسی بھی جنگی صورتحال میں، اس کی بالکل ایک اپوزٹ پکچر نظر آتی ہے جب امریکہ نے اپنی درینہ اتحادی یعنی کہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. یقیناً ان پالیسیز کو ریویو کرنے کی اسلامی ممالک کو بڑی حد تک ضرورت ہے، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے عرب ممالک کے سربراہ اجلاس کا، یہ اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر تو اس کے اعلانیے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کر لیا جائے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بھی بات کریں گے اور حکومتی موقف بھی لیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے حصے میں بھی پروگرام کی بات کی کہ اس وقت عرب اسلامی کانفرنس بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ریجن میں ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہم پروگرام میں ابھی مزید بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا فلڈ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے. فلڈ کا ایک جو کروشل ترین سپیل تھا وہ تو شاید کسی حد تک گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا نمبر گاؤں دیہات اور اس قسم کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد میں پانی کی زد میں آ رہا ہے. بہت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے بھی، لیکن جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کا یہ سٹانس ہے کہ ابھی بھی صورتحال کسی حد تک کنٹرول میں ہے اور ایسی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. لیکن دیکھا جائے تو فلڈ کے بعد جو پوسٹ فلڈ اقدامات ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حکومت اس حوالے سے بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایسی پالیسیز مرتب کرے جس کے بعد لانگ ٹرم فیز میں دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، چاہے اس کو موسمیاتی ایمرجنسی کا نام دیا جائے، چاہے فلڈ کے حوالے سے زرعی ایمرجنسی کا نام دیا جائے. لیکن یہ وہ اقدامات ہیں جن کے اوپر اس وقت لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس پہ بھی کوشش کر رہی ہے کام کرے. پھر ایک اہم ترین مسئلہ ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کہ جس طرح پاک فوج کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے آپریشنز میں، یہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ کسی قوم کے لیے فخر کی بات ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو گورنمنٹ کی اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں ان کو اون کیا جائے، اس کے بجائے حکومت کی پالیسیز کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ہم پروگرام کے سیگمنٹ میں احاطہ کریں گے. اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے میں کوئکلی چاہوں گی اگر ہم فلڈ سے شروع کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ دعوے سب کیے جا رہے تھے کس حد تک کنٹرول کر سکے ہیں سچویشن کو، کیونکہ جو ڈیزاسٹر ہے وہ ایک حد سے زیادہ تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب اس کے بعد ایک ردم بنا ہے کہ جی پالیسیز بنائی جائیں گی، ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اب آگے مستقبل کی حکمت عملی بنے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہم آگے چل کر آگے کے حوالے سے کچھ پلان کر سکیں گے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس دفعہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے بہت ایک مستحسن کام یہ کیا ہے کہ وہ ہر روز جو ڈیٹا ہے وہ ان کی ایک سچویشن رپورٹ ہے فلڈس کے بارے میں اسے اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو جو کہ بیسٹ ویریفائبل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اب وہ ڈیٹا میں یہ بتا رہا ہے کہ جو زیادہ نقصان ہے اگر آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے تو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. وہاں اموات بھی زیادہ ہیں، وہاں گھر جو تباہ ہوئے ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. لیکن پنجاب حکومت نے اس دفعہ ایک ریکارڈ آئی تھنک اس میں ہمیں جہاں تعریف کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے مریم نواز صاحبہ کی کہ تقریباً 28 لاکھ افراد جو ہیں انہیں وقت پر ریسکیو کر لیا گیا، ان کی جانیں بچا لی گئیں. اسی وجہ سے ابھی تک جو آپ دیکھیں گی کہ پنجاب میں جو اموات کی شرح ہے وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ وقت پر سب لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان تک کھانا بھی پہنچے، ان کو تک دوائی بھی پہنچے، ان کے مویشیوں کا چارہ بھی پہنچے، اور ساتھ ہی ان کی عزت کا بھی ان کی جو ڈگنیٹی ہے بطور شہری اس کو بھی جو ہے وہ مینٹین کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے.
لیکن ایک بہت بڑا ایریا ہے وہاں، پرفیکشن تو 100% نہیں ہو سکتی، لیکن بہت بہتر پرفارمنس ہے ایون 2022 کے مقابلے میں جو فلڈ آیا تھا، لیکن 2022 میں پنجاب متاثر نہیں ہوا تھا، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ بالکل اس وقت جو ہے وہ سندھ میں زیادہ جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے یہ وہاں سیلاب آیا تھا، تو لہذا ہمیں جو سبق ہیں، جو ریسکیو اور ریلیف، یہ دو پہلی سٹیجز تھے جو اس وقت جاری ہیں بیک وقت۔ تیسری سٹیج کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ہے ریہیبلیٹیشن۔ اس کے میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو فوری طور پہ جو ان کو امداد دینی ہے، ان کے گھروں کی تعمیر نو میں، یا جس کے مویشی بہ گئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے یا نئے مویشی دینے۔ 2014 میں لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو لوگوں کے مویشی بھی ریپلیس کیے گئے تھے، لیکن جو لارجر کوسچن ہے کہ جب اس طرح کا پانی آئے ہمارے جو دریاؤں میں، تو اسے ہمیں کس طرح مینج کرنا ہے کہ پاکستان کے جو رہنے والے ہیں اور ہماری جو معیشت ہے اس کا کم سے کم نقصان۔ ٹھیک، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو تاریخ ہے اور قدرت ہے اور پاکستان کا جو زرعی ہمارا یہ انڈس بیسن ہے، اس میں فلڈز ضروری بھی ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلڈز نہ آئیں، فلڈز جو ہے مٹی کو رینیو کرتے ہیں، وہ ایک وقتی طور پہ ضرور نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کا جو رینیول ہے وہ بھی ایک تاریخی ہزاروں سالوں سے اس کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اسنچلی دیر چترال سے شروع ہو کر ٹھٹا بدین تک ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ کرنی ہے، جس کی پھر صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اور جہاں جہاں بھی دو کام کرنے، ایک تو ہم ڈیم کا نام نہیں لیں گے کیونکہ ڈیم کا نام سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پانی کے ذخیرے کرنے ہیں اور ڈائیورجنس کریٹ کرنی ہے جن کے ذریعے ہم نقصان سے بچ سکیں۔ اور یہ پورے جو فلو ہے ہمارے دریاؤں کا، اس میں کرنا ہے۔ جو دوسرا بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کو پوری طرح چاہے جی پی ایس کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی میپنگ کر کے ان کو رنگ فینس کر دینا ہے کہ بھئی یہاں کوئی مکان، کوئی پلازا، کوئی کسی قسم کی جو ہیومن ہیبیٹیشن ہے، وہ نہیں ایون ہوگی، بالکل۔ اگر کوئی کاشتکاری بھی کرتا ہے تو پھر یہ بات کلیئر ہوگی قانونی طور پہ کہ وہ اس کی ذمہ داری، حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ صحیح، تو ان کو رنگ فینس کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ رنگ فینسنگ ہمیں اب سمجھ آئی ہے، آئی تھنک اگر نہیں ابھی تک کسی کو سمجھ آئی تھی، کہ یہ شہروں میں بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی یہ دیہاتی یا بالکل۔ کھلے علاقوں میں، کیونکہ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ شہروں میں بھی، ایون اسلام آباد جیسے شہر میں بھی بہت میجر نقصان ہوا ہے، راولپنڈی کیونکہ میں ہوا وہاں ہے، بالکل۔ نہیں، اس میں کوئی گزرگاہوں کے اوپر ساری آبادی بن گئی ہے، تو لہٰذا یہ بات اب کلیئر ہونی چاہیے کہ جو بھی اس رنگ فینس گزرگاہ میں کوئی بھی کام کرے گا، یہ اب اس کی لائبلٹی ہے، یہ اب حکومت کی لائبلٹی نہیں۔ تو یہ دو کام تو بڑے کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو لارجر ایشو ہے وہ جو آئی تھنک لانگ ٹرم ہم کہہ سکتے ہیں 5 سے 10 سال میں، وہ یہ کہ صوبے اور وفاق مل کر بیٹھیں اور اس پر غور کریں کہ پاکستان جو عام سالوں میں پانی کی کمی کا شکار ہے، اس کمی میں ہمیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور نئے طریقے ڈھونڈنے ہیں کہ ہم اس کمی میں جو خاص طور پہ زراعت کی جو جدیدیت ہے، ماڈرنائزیشن ہے، ہم ابھی تک پاکستان میں پریکٹیکلی اگر آپ ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھیں گی تو آج بھی اپنی فصلوں کو سو کالڈ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، یعنی ہم کھڑا پانی چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے ہم فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ سسٹم اب ختم ہو گیا، وہ ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے یا دوسرے ٹیکنیکل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو کم پانی کے ذریعے اتنی ہی جو ییلڈ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جو لانگ ٹرم ایشو ہے وہ زراعت کی جدیدیت ہے اور ماڈرنائزیشن بھی۔ درست، آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ آنسر دیا، اس میں سارے اسپیکٹس کو آپ نے کور کیا ہے۔ سر اب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت قطر کے اوپر جو اٹیک ہوا اسرائیل کا، میں چاہوں گی اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کا موقف لوں۔ آپ خود بھی جب اس سے پہلے بھی ریسنٹلی جب انڈیا پاکستان کا ایشو تھا، اپنے باہر فورن وزٹس کیے تھے پاکستان کے موقف کے حوالے سے، پاکستان بھی ابھی اس میں شامل ہے جو آج اجلاس ہوا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا عرب لیگ کا یا عرب ممالک کا اجلاس، اور اس کا جو اعلامیہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ویسٹ کو کوئی فرق پڑے گا یا اسرائیل کو کوئی ویسٹ پڑے گا؟ کیونکہ دیکھا جائے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اسرائیل کا ایک محاسبانہ قسم کا ایک جو پالیسی ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے پورے ریجن میں۔ جی، میں اپنا ذاتی تجزیہ دے سکتا ہوں۔ ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ میں زیادہ پر امید نہیں، کیونکہ ہمارے جو
भाई ममालिक हैं जो इस्लामी बरादर मुल्क हैं, उन्होंने एक फैसला किया जिसका अभी उन्होंने इजहार सदर ट्रंप के जो दौरा था उसके दौरान किया। उन्होंने जो है वो हजारों अरब डॉलर कमिट किए हैं अमेरिका से हथियार खरीदने में, अमेरिका को दूसरी बरात देने में। यहाँ तक कि ये तो एक कुदरत का एक, मैं यही कह सकता हूँ, शाखसाना है कि कतर ने जो है वो सदर ट्रंप को जहाज भी एक उनके लिए एज ए सदर अमेरिका उनको गोल्ड गिफ्ट प्लेटेड, किया था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो असल ये जो सारा उन्होंने हजारों अरब डॉलर खर्च किए, उसका मकसद ये था कि उनके ऊपर एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, यानी ये छतरी हो सिक्योरिटी की, कि उनके ऊपर अगर कोई हमलावर होता है तो अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो अम्ब्रेला जो है वो तो इसराइल की वजह से उसके तो चीथड़े बन गए, और वो अब ये सवाल तमाम हमारे अरब ममालिक के सामने है कि वो जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिसके ऊपर उन्होंने हजारों अरब डॉलर खर्च किए हैं, क्या वो उनको जब इसराइल से उनका मुखासमत होगी तो क्या वो उन्हें बचा पाएगी? और अभी तक तो जवाब नहीं है, क्योंकि इसराइल अकेला तो नहीं है ना जी। इसराइल के जो तमाम मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका जैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन ये सब ममालिक इसराइल के एनेबलर्स हैं, यानी उसे इस काबिल करने वाले हैं कोई इस तरह के हमले करे। जिन मिसाइलों से जो है वो कतर पर हमला किया गया, या जिन जो जहाज थे वो आखिर एक और अरब मुल्क के ऊपर से फ्लाई करके वहां तक पहुंचे थे। तो लिहाजा ये बड़े मुश्किल सवाल हैं जो कि एक मीटिंग में तो हल होने वाले नहीं है। लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान के हवाले से अहम ये है कि पाकिस्तान ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मार का हक में अपने से 10 बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे कि क्या पाकिस्तान अगर चले सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम सलामती के हवाले से क्या उनकी मदद कर सकता है। और सच ये है कि जितनी बड़ी जो है वो फाइनेंशियल ऑफर्स अमेरिका को की गई हैं, उसका तो 5% भी पाकिस्तान को किया जाता तो पाकिस्तान बहुत बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है इन ममालिक को। क्योंकि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अपनी भी इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी है वेपन्स प्रोडक्शन की हर लिहाज से, और फिर चाइना में चाइना का एक ताउन हासिल है। तो ये जो दुनिया में लार्जर चेंजेस हो रहे हैं, और सबसे बड़ा चेंज ये है कि पिछले 10 सालों में अमेरिका ने मशरक़ वस्ता से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो लिहाजा वो उनका जो डीप इंटरेस्ट था अपनी ऑयल सप्लाई को प्रोटेक्ट करने का, वो पिछले कम से कम 11 साल से तो नहीं रहा, वो कम हो गया। तो उस हालत में ये जो चेंजिंग सिनेरियो है और इसराइल का जो गैर मामूली एग्रेसिव स्टैंस है, उससे डील करने के लिए अरब ममालिक को भी सोचना होगा। पाकिस्तान तो पहले ही इस मामले में हमने भी 11 साल पहले ही इस पे सोच विचार शुरू कर दी थी जब हमने सी पैक पर दस्तखत किए 2015 में। तो लिहाजा दुनिया तब्दील हो रही है, और जो पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो भी तब्दील होगी। उनके बहुत सारे मुल्क जो हैं, मैं तुर्की का नाम लूंगा, सऊदी अरब का नाम लूंगा, जो कि अपनी सिक्योरिटी को की जो प्रोटेक्शन है उसमें तनव्वो लाना चाहेंगे, डाइवर्सिटी लाना चाहेंगे, जो जिस सोर्स से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, साबका और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत से कोर इशूज़ के ऊपर यकीनन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े नज़र आता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम थोड़ा सा सियासी ख़बरों से हट कर कुछ खेल के मैदान का रुख करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का मैच था बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। खेल में पाकिस्तान की हार की वजह से नहीं, बल्कि जो भारतीय खिलाड़ी की तरफ से हाथ ना मिलाने का जेस्चर था उसको स्पोर्ट्समैनशिप के मुनाफी करार दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पीसीबी की तरफ से आईसीसी को एक ख़त भी लिखा है, क्योंकि आने वाले मैचेस में भी पाकिस्तान की इस हवाले से कुछ शिकायत या रिजर्वेशंस हैं। अब देखना होगा कि आया किस हद तक उसका रिस्पॉन्स आता है। इस पर कुछ तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह के इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि क्रिकेट जो कि पाकिस्तानी अवाम का सबसे पसंदीदा खेल है, उसका जो हाल हो रहा है उसके ऊपर भी बात की जाए। यकीनन एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का जो मैच था उसमें पाकिस्तान हार तो गया, लेकिन एक नई टीम, एक नई स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा था। कप्तान भी कोई ज़्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर बात होने के बजाय आज बात एक्चुअली ये हो रही है कि भारत का जो रवैया रहा, टॉस के वक्त हाथ ना मिलाना, फिर बाद में ये पता चलना कि भारतीय हुकूमत की तरफ से ये अहकाम दिए गए थे। उसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जो भारत में होने वाले टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं उनका हवाला देना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हैरत में मुब्तला करती हैं कि आखिर भारतीय टीम किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, भारतीय हुकूमत को या फिर एक क्रिकेट टीम को। इसके बाद इस डिबेट पे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने बड़ा एक मुख्तसर सही लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा क्लियर जवाब दिया है। मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, और उन्होंने ट्वीट्स भी किए। उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो एक एलिमेंट है वो भारतीय टीम में कहीं नज़र नहीं आया, बड़े अफसोस की बात है। और दूसरा, उस वक्त के जो मैच रेफरी थे उनके ऊपर भी संगीन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया गया है। बाकायदा एक ख़त लिखा गया है आईसीसी को पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें अगले मैच से पहले उन रेफरी को हटाने की बात की गई है। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे जो कि पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया गया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद देखा जाए तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान इस इंसिडेंट के बाद बज़ाहिर खामोश नहीं बैठेगा। क्या असरात इसके हो सकते हैं, आया पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी किस हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पहले मैं ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान ने आईसीसी को एक बड़ा क्लियर एक लेटर लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि जी मैच रेफरी अगर अगले मैच में तब्दील नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का कोई भी मैच नहीं खेलेगा। आप समझते हैं कि उस एक्सट्रीम तक पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होना चाहिए था? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको पता है कि इंडियन डोमिनेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। जय शाह जो उनके चेयरमैन हैं वो भी इंडियन हैं, उनके सीईओ भी इंडियन है और बहुत सारे अफसरान जो हैं वो इंडियंस हैं। तो ये तो एक प्री प्लान स्क्रिप्ट था जो इंडियन गवर्नमेंट का आईसीसी तक पहुंचा। आईसीसी ने मैच रेफरी को दिया। मैच रेफरी चूंकि ग्राउंड में होते हैं, उन्होंने इस पे इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन अब जो आपका सवाल है, देखिए, अगर आपको याद हो, अब से चंद महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, दुबई में उसका फाइनल था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जो सुमैर अहमद सैयद थे, उनको नहीं बुलाया गया। पीसीबी ने एहतजाज किया, आईसीसी को खत लिखा। मेरी जो इत्तलात हैं कि आज तक आईसीसी ने उस खत का जवाब नहीं दिया। देखिए, हैंडशेक एक क्रिकेट में हैंडशेक किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि प्लेयर्स जो हैं वो मैच से पहले या मैच के बाद आपस में हाथ मिलाएंगे। ये तो एक जेस्चर है जो प्लेयर्स आपस में देते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा है। लेकिन अगर नहीं हाथ मिला रहे तो मेरे ख्याल में, जो मैंने क्रिकेट के कवानीन पढ़े, कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ कि हाथ ना मिलाना जो है वो जुर्म है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैच रेफरी जिसने पाकिस्तान के कप्तान को और इंडियन कप्तान को टॉस के वक्त कहा कि आपने हैंडशेक नहीं करना, और मैच के बाद जब पाकिस्तान टीम इंतजार करती रही, इंडियन प्लेयर्स फिर भी नहीं आए, तो वो कौन साहब थे जिन्होंने मैच रेफरी, जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से, एंडी पाइक्राफ्ट, उनको ये पैगाम दिया कि आप ये पैगाम दोनों कप्तानों तक पहुंचा दें, दोनों टीमों तक पहुंचा दें। फिर अगर वो पैगाम इंडियन गवर्नमेंट से आया है तो आईसीसी का तो मैनिफेस्टो कहता है कि खेल जो है उसमें पॉलिटिक्स को ना रखा जाए। तो फिर आईसीसी ने किस तरह खेल और पॉलिटिक्स को यकजा करने की कोशिश की? ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि टॉस के वक्त खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए और फिर पता चला कि भारतीय हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी भारतीय क्रिकेट टीम को कि वो ऐसा करें, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करने से भी मना किया गया। आप क्या समझते हैं कि क्या भारतीय टीम को इस किस्म की पॉलिटिक्स को, या भारतीय हुकूमत को भी ऐसी पॉलिटिक्स को वो मैच में या ग्राउंड में लाने की और उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत थी? देखिए, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में थोड़ा सा होमवर्क करके इस सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो कल वाली जीत को डेडिकेट कर रहे हैं अपने उन लोगों को जो पाकिस्तान के साथ जंग में मारे गए
اور وہ ان فیملیز کا ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان انڈیا کی جنگ میں متاثر ہوئیں. وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور کا بار بار انہوں نے ذکر کیا. تو میرے خیال میں وہ تو کہتے ہیں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ تو اسپورٹس مین اسپرٹ سے بات آگے نکل گئی. یہ وہ نقطہ تھا جس پر پاکستان کو زور دینا چاہیے, آئی سی سی کو چاہیے کہ اس کے جو بڑے افسران ہیں وہ سب سارے انڈین ضرور ہیں, لیکن وہ سیاست کو الگ رکھیں, کھیل کو الگ جانے دیں. اس طرح تو پھر آگے خواتین ورلڈ کپ ہونے والا اگلے مہینے, اس کے بعد T20 ورلڈ کپ ہونے والا, وہاں بھی تنازعات کو ہم دیکھیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملات کرکٹ سے بہت آگے نکل گئے. میں لاسٹلی یہ جاننا چاہ رہی ہوں ماجد بھائی کہ آپ کے خیال میں ادر دین آل دیز ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی ٹیم بھارت سے ہاری ہے, اس ہار سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کیونکہ اگر ہم تمام میچز کا موازنہ کریں, ہم نے تقریباً 19 یا 20 میچز کھیلے ہیں, لیکن اس میں آلموسٹ 51% یا 52% کے قریب جو ہیں وہ بھارت نے جیتے ہیں. تو آپ کیسے ایویلویٹ کریں گے پاکستان کی پرفارمنس کو, کہاں کہاں کمیاں ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں میرے خیال میں نئے لڑکے ہیں. پاکستان انڈیا میچ کی جو ہائپ بنتی ہے نا, میں نے تو دنیا بھر میں سنا بے تحاشا پاکستان انڈیا کے میچز آسٹریلیا میں بھی کور کیے, نیوزی لینڈ میں بھی, ساؤتھ افریقہ میں بھی, انڈیا پاکستان میں بھی کیے, انگلینڈ میں بھی کیے. تو نئے لڑکوں پر پریشر تو ہوتا ہے, لیکن وہی پلیئر گریڈز میں شمار ہوتا ہے جو ان بڑے میچز میں اچھا پرفارم کرے اور آگے نکلے. تو میرا خیال میں پاکستان کے پلیئرز پر ایک نفسیاتی دباؤ تھا کہ انڈیا کے خلاف پرفارم کرنا ہے, اور اس نفسیاتی دباؤ میں انڈیا ڈومینیٹ کر گیا. لیکن نئے لڑکے ہیں, جہاں ہم نے بابر اور رضوان کو اتنے سال دے دیے, ان کو بھی تھوڑا وقت دے دیں. ہو سکتا ہے یہ آگے جا کر یہ پریشر برداشت کر لیں اور انڈیا کے خلاف بھی پرفارم کریں اور دوسری بڑی ٹیموں کے خلاف. لیکن کل کے میچ میں ہماری پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. اب ہماری اس یک طرفہ ہار کے بعد اب یہ جو نیا ایشو بنا ہے, اب انڈین میڈیا یہ بھی اڑا رہا ہے کہ جی پاکستان اپنی ہار سے نظریں چرانے کے لیے یہ دوسرے ایشوز کو اٹھا رہا ہے. تو ہمیں گیم پر بھی فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ اتوار کو پھر پاکستان انڈیا کا ایک اور میچ ہونے جا رہا ہے یہاں دبئی میں. بہت بہت شکریہ. ماجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہیں, اور یقیناً پاکستان کے لیے جو انڈیا سے میچ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے, یقیناً افسوسناک ہے. اور صحیح کہا ہے محسن نقوی صاحب نے, جو کہ چیئرمین پی سی بی ہیں, کہ اسپورٹس مین اسپرٹ اس گیم میں کہیں نظر نہیں آئی, اور جس طرح بڑا اسٹرانگ ایک ریئیکشن بھارت کے حوالے سے آ رہا ہے, اور اس میچ کے حوالے سے, اور آئی سی سی کی جو ایک ڈول پالیسی ہے اس حوالے سے آ رہا ہے. پاکستان کے اس لیٹر کے بعد آیا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ایشیا کپ کا حصہ رہتا ہے, یا پھر آئی سی سی ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے, یا پھر نہیں, جو کہ پاکستان کی طرف سے بحیثیت قوم بھی اٹھائے گئے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.